الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابك القديم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال الله عز وجل في مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. آج ہم اور آپ سب اللہ کی توفیق سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر میں 4 تراویح ہماری آپ کی مکمل ہو گئی اور قرآن مجید فرقان حمید کے 8 سپاروں کی تلاوت اور اللہ کے فضل سے 3 روزے بھی مکمل ہو گئے. اور آج ہم لوگ اس وقت تراویح سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب کی بڑی محترم اور امت کی ماں کا درجہ رکھنے والی محترم شام کی مالک سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عرس سراپا قدس میں شریک اور ان کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کا صدقہ عطا فرمائے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بہت عظیم آقا علیہ السلام کی اولاد میں، چونکہ حضور کی اولاد تو بھی حضور کی اولاد ہے اور سب کی عظیم شانیں ہیں، چونکہ وہ آل محمد ہیں اور نمازوں میں ان کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے. جیسے حضور پر درود پڑھا جاتا ہے ویسے حضور کی اولاد پر درود پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد، یہ حضور کی آل پر درود. بنا حضور کی آل کے درود کے تو نماز بھی مکمل نہیں. یعنی حضور کی آل پر جب تک درود نہ پڑھا جائے جب تک تو نماز بھی بندے کی مکمل نہیں. یہ بڑی عظیم ذاتیں ہیں. اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور حضور علیہ السلام کے برکت سے اور آقا علیہ السلام کے فیض سے اور آقا علیہ السلام کی نسبت پدری کی بنیاد پر جو مقام اور مرتبے آقا علیہ السلام کی اولاد کو عطا فرمائے وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں. کیونکہ جو مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ مقام کسی اور نبی یا کسی اور ذات کو عطا ہی نہیں کیا. جب حضور کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو اسی طرح سے اولادوں میں حضور کی اولاد کا کوئی جواب ہی نہیں. حضور کی اولاد وراء الورا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آقا علیہ السلام کے 3 شہزادے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں. کتنی شہزادیاں؟ 4 شہزادیاں ہوئی اور 3 شہزادے ہوئی. تو ٹوٹل جو اولاد ہوئی آقا علیہ السلام کی وہ 7 بچے. اب یہ تو اپنے یہاں تو سسٹم ہی ختم ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ ہم 2 ہیں، ہمارے 2 بچے کافی ہیں. تو یہ اور حساب لگا لیتے ہیں. ان سے پوچھا جائے وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اسکول بھی پڑھانا ہے، کام بھی ایسا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار بن جاتا ہے کہ جیسے کوئی دنیا میں آئے گا تو اس کے اوپر ٹھیکہ یہ کیا ہے. اسے اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ جو رب تجھے کھلا رہا ہے وہ دوسروں کو کھلانے کی بھی طاقت ہے. بھائی ہمیں آپ کو اللہ کھلا رہا ہے، ہماری آپ کی جو نسلیں ہو رہی ہیں انہیں کھلا رہا ہے. جو ان کے ذریعے نسلیں قیامت تک ہوں گی انہیں کھلانے والا تو اللہ ہے. یہ بات بالکل تقدیر ہے، یہ تقدیر کا باب ہے. یہ بات بالکل فیکٹ ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا وقت گزر جاتا ہے تو اس کا باڈی پوری شیپ بنتا ہے. تو جب وہ بن جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے حدیث بعد میں ارشاد فرمایا کہ اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. فرشتہ آتا ہے اور لکھ دیتا ہے یہ دنیا میں کب آئے گا، کس دن کس ٹائم آئے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے. یہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد یہ کیا کرے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور دنیا میں آنے کے بعد یہ کب مرے گا یہ بھی. پہلے لکھا جاتا ہے یہ کتنا کھائے گا. پہلا رزق کا سرٹیفکیٹ اللہ کی بارگاہ سے اسے ملتا ہے. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندہ مرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی زندگی کا پورا رزق کھا نہیں ہے. جو اس کی زندگی کا رزق ہے، جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا، وہ لاکھ کوشش کر لے جب تک وہ مر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی زندگی کا مکمل رزق نہ کھا لے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے رزق بند ہوتا ہے پھر موت آتی ہے. پہلے رزق بند کیا جاتا ہے پھر موت آتی ہے. موت آتی ہی نہیں. پہلے جب آپ نے دیکھا ہوگا جب اکثر موتیں ہوتی ہیں تو ہوتا کہ یار اس سے کھائے نہیں جا رہے، کھانا پینا بند ہو گیا، اب تو وہ لکوڈ پہ جی رہا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لکوڈ بھی اس کے منہ میں نہیں جاتا. آپ پانی ڈالنے کی کوشش کریں تو منہ میں باہر نکالتا. کیا ہے یہ کہ پانی آپ نے ڈالا، پانی تک کا ایک قطرہ اس کے منہ میں آپ نے ڈالا لیکن حلق کے نیچے نہیں اترتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کا جو لکھ دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا. اب جب مکمل ہو گیا تو اب ایک قطرہ یا ایک دانہ بھی اس کے حلق کے نیچے نہیں جا سکتا. جو لکھ دیا گیا ہے کاتب تقدیر میں وہ اٹل ہے، بالکل اٹل ہے. جب پہلے رزق بند ہوتا ہے اس کے بعد بندے کو موت. خیر بات ہو جاتی تھی. آقا علیہ السلام کے 3 شہزادے ہوئے اور آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں. کتنی شہزادیاں ہوئی؟ 4. اور کتنے شہزادے ہوئے؟ 3 شہزادے. ان میں پہلا نام اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو بڑے شہزادے تھے ان کا نام ہے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ، بڑے بیٹے. پھر اس کے بعد ایک بیٹے اور تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جن کا نام حضرت سیدنا ابراہیم رکھا تھا اپنے دادا کے نام. پھر ایک بیٹے آقا علیہ السلام کے اور ہوئے جن کا نام اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے باپ کے نام پر نام رکھا تھا، حضرت عبداللہ. کیا نام رکھا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت قاسم، عبداللہ، یہ جتنے بھی ہیں، جتنی شہزادیاں اور 2 شہزادے، یہ سب کی سب 6 کی 6 اولاد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے وطن مقدس سے تھے. بس ایک بیٹے یہ حضرت مالیہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، باقی سب اولاد اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. اس میں سب سے بڑی بیٹی آقا علیہ السلام کی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ.
دوسری بیٹی کا نام جو دوسرے نمبر کی شہزادی ان کا نام حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسرے نمبر کی جو بیٹی آقا علیہ السلام کی تھی ان کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم نام، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی جو شہزادی ہے اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ حضور کی چار بیٹی۔ اس میں یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح کسی اور سے ہوا، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ان دونوں کا نکاح خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ان سے ہوا، وہ جنگ بدر کے موقع پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کا جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ، حضرت آدم سے لے کے آقا علیہ السلام تک اور قیامت تک حضرت عثمان واحد ہیں، اکیلے ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹی پیدا نہیں آئی۔ اسی لیے دو نور والے کہتے ہیں، دو نور والے ذوالنورین، ذوالنورین کے معنی آتے دو نور، یعنی ذوالنورین وہ ہے جس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دو نور پائے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا وہ مبارک تم کو دو شالہ نور تھا، دو شالہ نور کے سے مراد یہی ہے کہ ایک حضرت ام رقیہ اور ایک ام کلثوم، یہ دونوں حضرت آقا علیہ السلام کی۔ اور جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور ان کا ایک کے بعد دیگر انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دوں۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی بھی داماد مصطفیٰ ہیں، کیا ہے؟ ہاں، صرف حضرت علی پاک مرتضیٰ داماد نہیں، حضرت عثمان غنی بھی داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، یہ آقا علیہ السلام کی شہزادی کلمی، اس میں سب سے زیادہ لاڈ اور پیار جو تھا وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی امی سے، میری ماں کی طبیعت خراب تھی تو میں اپنی ماں سے اجازت لے کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے اجازت دے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور مغرب کی نماز پڑھوں گا حضور کے پیچھے، اور پھر آقا علیہ السلام سے دعا کرواؤں گا کہ اللہ پاک تجھے شفا بھی عطا کر دے اور ہمیں اور آپ دونوں کو نجات عطا فرمائے، یعنی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ اپنی ماں سے ہی مانگا، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ حضور سے دعا کروا دو۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد حضور کسی کام میں بزی ہو گئے تو یہ ٹھہر گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے عشاء پڑھی، عشاء سے فارغ ہونے کے بعد آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف جانے لگے۔ جب آقا علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف جانے لگے تو یہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حجرے میں جانے سے پہلے میں اپنی بات حضور سے کروں، تو حضور آگے آگے تھے اور میں پیچھے پیچھے حضور کے چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی میں حضور کے پیچھے چلا تھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ میں ہوں۔ تو حضرت آقا علیہ السلام نے پھر جواب دیا، ارشاد فرمایا کیا حذیفہ بن یمان ہے؟ یعنی حضور آگے دیکھ رہے ہیں، یہ پیچھے چل رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا حذیفہ بن یمان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا حاجت ہے تمہاری؟ تو انہوں نے اپنی حاجت کو ابھی بیان ہی کرتے کہ جی یا رسول اللہ میں ہوں اور میری حاجت یہ ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بھی معاف فرما دے، تیری ماں کو بھی معاف۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے ابھی یہ بات بتائی نہیں کہ میں اس کام سے آیا ہوں اور اس کام سے پہلے مصطفیٰ نے مجھے بھی دعا دی اور میری ماں کے حق میں بھی مغفرت کی دعا دی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا
کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اور مصطفیٰ جیسے بات کرو تو سمجھتے ہیں، دل میں جو بات لے کر کے آؤ مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ دعا فرما دی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ایک شخص کو میں نے دیکھا، تو کہتے میں اسے پہچانتا نہیں تھا، کبھی میں نے مدینہ میں اسے نہیں دیکھا، میں نے کہا یہ عجیب نیا آدمی بندہ کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حذیفہ جانتے ہو یہ ایک فرشتہ ہے جو میری بارگاہ میں آیا، اور یہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے اجازت لی اور مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور مجھے یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے، سلام کرنے آیا ہے اور بشارت دینے آیا ہے۔ یہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں آیا، پہلی بار آیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فرشتہ مجھے سلام کہہ رہا ہے اور سلام کے بعد یہ مجھے بشارت دے رہا ہے۔ کیا بشارت تھی وہ؟ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سید شباب اہل الجنہ۔ فرماتے حذیفہ یہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور اس کے دونوں بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ بشارت دے رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ یہ سنن ترمذی میں ابواب المناقب میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے جب یہ حدیث کو سنا تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور ان کے بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کیونکہ محبت فرماتے اپنی بیٹی سے، بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور نے ان کا نکاح فرما دیا تو نکاح کے بعد یہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ ایک سوال ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سوال یہ ہے آپ یہ بتاؤ کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا فاطمہ سے زیادہ؟ کتنا ڈیفیکلٹ سوال ہے۔ ایک نبی سے اگر امتی ہونے کے حوالے سے پوچھا جائے تو بھی مشکل، اور ایک باپ سے بیٹی ہونے کے، بیٹی اگر باپ سے باپ ہونے کے ناطے اگر پوچھا جائے تو بھی مشکل ہے۔ تو عرض کیا رسول اللہ بتاؤ آپ فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا، بھائی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی محبت کی جہاں بات ہے تو میں محبت تو فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں، لیکن رہ گیا عزت کا معاملہ تو عزت تمہاری زیادہ ہے، میرے نزدیک عزیز تم زیادہ ہو، عزت دار تم زیادہ ہو، لیکن محبت میں فاطمہ سے۔ دیکھو دونوں جملوں میں ایک دوسرے کے مطابقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے دل میں محبت نہیں ہوگی آپ رسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے، اور جب آپ رسپیکٹ کرو گے تو لا محالہ آپ کے دل میں محبت ہوگی۔ بنا محبت کے عزت نہیں دی جا سکتی اور بنا عزت کے محبت نہیں کی جا سکتی۔ تو آقا فرما رہے کہ محبت میں فاطمہ زیادہ ہے اور ادب میں تم زیادہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ محبت بھی بنا ادب کے نہیں ہو سکتی ہے اور بنا ادب کے محبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ کیسی شان ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کا بڑا مقام ہے اور ان کے جو ہے بڑے القابات ہیں۔ ان کا نام فاطمہ ہے، لقب زہرا ہے اور بطول، یہ ان کے القابات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی القابات ہیں جو کتابوں میں درج ہوئے، اس میں سے چند ایک یہ دیکھیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ان کا نام ہے، بے شمار القاب جیسے کہ ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہان و جینا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ ظاہرہ
بدور زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ عذرا سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت معظمہ ام الحسنین جیسی عظیم القابات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کا نام ہے۔ اور ام السادات اس لیے کہتے ہیں کہ سیدوں کی ماں ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب اس کی ہر ایک کی وجہ تسمیہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ ومحبها عن النار، یعنی میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ میری بیٹی کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے ان کا۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ فاطمة احسنت فرجها فحرم اللہ ذریتها علی النار، فرمایا بے شک فاطمہ نے پاک دامن اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ کی آگ کو حرام کر۔ یہ شان ہے، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فضائل بے شمار ہیں۔ میں ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ ایک نئی بات ہے، میں نے بھی چونکہ ابھی سنی، میرے استاد محترم مناظر اہل سنت خلیفہ حضور مفتی اعظم علامہ صغیر احمد صاحب کی ولادت دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے مجھے، میں بات کر رہا تھا، ان کا خطاب تھا تو اس کے اوپر میں نے ان سے بات کی تو ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی تو میں وہ نئی بات بتا کر کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، ایک میری اپنی تحقیق بھی ہے جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ ایک تو یہ میں نے بیان کیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ آخرکار حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں کرائی گئی۔ پورا مکہ بڑا عظیم و شان ہے اور بڑا مبارک ہے، زمزم بھی ہے، سب کچھ ہے اور مبارک پہاڑیاں ہیں تو کہیں بھی ہو جاتی، خاص وہیں کیوں کرائی گئی؟ یہ میری اپنی تحقیق ہے۔ تو خاص اس لیے کرائی گئی، میں نے بیان بھی کیا ہے، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، یہ خاص اس لیے وہاں پر کرائی گئی اس لیے کہ قدرت کو یہ منظور تھا کہ ان کا نکاح کس سے ہوگا؟ ان کا نکاح سیدہ فاطمہ سے ہوگا، اس کی جو دلہن بنے گی ہم نے اسے حضور کے گھر میں اٹھایا ہے، رسول اللہ کے گھر میں ہم نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اس کی بیٹی دلہن بنے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے بادشاہ کا بیٹا کوئی دلہا بن کر کے آئے، بادشاہ کے گھر سے بارات آئے۔ اگر کوئی نواب ہے تو نواب کے گھر سے بارات آئے، کوئی راجہ ہے تو راجہ کے گھر سے بارات آئے۔ اب یہ دلہن تو رسول اللہ کے گھر میں اتری ہے تو اب دلہا اگر کہیں اور سے آئے گا تو بڑا عجیب سا لگے گا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ ہم علی کو اپنے گھر میں اتار دیتے ہیں تاکہ جب علی دلہا بن کر کے جائے تو دنیا یہ کہے کہ یہ دلہن وہ ہے جو رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اور یہ دلہا وہ ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ ہاں اب وہ بات جو میں نے سنی حضرت سے تو حضرت فرمایا دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ پوری زندگی کا مشغلہ یہ تھا کہ رات میں بچوں کو سلا کر کے عشاء کے لیے نماز پڑھ کے جب اپنا سر سجدے میں رکھتی تھی تو صبح کی اذان ہو جاتی تھی اور فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں کرتی تھی، مولا کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، تیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ایک تیرے محبوب کی بیٹی کا سجدہ پورا نہیں ہوتا، ایک ایسی لمبی رات بنا دے، ایک ایسی رات بنا کہ تیرے محبوب کی بیٹی تیری بارگاہ میں دل کھول کے سجدہ کرے۔ جانتے ہو یہ سجدہ کرتی تو ان کے سجدے پر قرآن نے کیا کہا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ ان سے راضی ہے جو رات رات بھر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اور رات رات بھر اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے سجدے میں رکھتے ہیں۔ یہ جو سجدہ ہوتا تھا یہ کون سا سجدہ تھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا سجدہ تھا؟ نا جی اتنے لمبے سجدے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے نہیں ہوتے۔ تو یہ کون سا سجدہ تھا کہ عشاء کے بعد پیشانی کو سجدے میں رکھا
وہ صبح کی اذان ہو گئی، سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ شارحین نے یہاں تک بیان کیا کہ جب وہ سر سجدے میں رکھتی تھی تو حجابات ہٹ جاتے تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پردے ہٹا دیے جاتے تھے۔ وہ اپنے رب کے دیدار میں ایسے مست ہو جاتی تھی کہ رات کہاں جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہ رب سے ملاقات کی راتیں تھی۔ سنو، پوری زندگی گزر گئی، ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا، ایک سجدہ، کوئی پوری رات ایسی نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ اولادیں ایسی اچھی ہوتی ہیں کہ اگر ماں وہ کام نہ کرے تو اس کی اولاد وہ کام کر دیتی ہے، اس کی بیٹی وہ کام کر دیتی ہے، اس کا بیٹا وہ کام کر دیتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک رات ایسی نہیں دی کہ وہ دل کھول کے سجدہ کرے جو کام ماں کے ذریعے ادھورا تھا۔ اللہ نے ایک بیٹا حسین دیا اور اس نے کربلا میں آ کے وہ سجدہ کیا جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسا سجدہ حسین نے کیا کہ سر سجدے میں جاتا سب نے دیکھا ہے، لیکن سجدے سے واپس آتے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے حسین نے وہ جو ماں رات بھر دعا کرتی تھی کہ ایک سجدہ ایسا دے دے کہ تیری بارگاہ میں دل کھول کے رات میں سجدہ کر سکوں، تو رات ختم ہو جاتی تھی، سجدہ جو ہے ادھورا رہ جاتا تھا۔ فرمایا فاطمہ تو فکر کیوں کرتی ہے، ہم نے تیری گود کے اندر حسین جیسا بیٹا دیا ہے، یہ کربلا میں جا کر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے گا تو دنیا مثال دے گی کہ سجدہ ہو تو حسین اعظم جیسا سجدہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہی آج بھی پڑھو۔ اللہ پاک ہم سب کو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز برکات سے مالا مال فرمائے، اور چونکہ بہت کم عمر میں آپ کا وصال ہو گیا تھا، زیادہ عمر نہیں ہوئی، غالباً ایسی 22 یا 23 سال کی عمر شریف آپ کی ہوئی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی قرآن وصال ہو گیا۔ تو آپ نے وصیت فرمائی تھی، اے علی جب میرا جنازہ اٹھایا تھا تو پہلے تو بند کر کے، یہ جو ہمارے یہاں سسٹم چلتا نا اب یہ اوپر چادر وغیرہ ڈال کے، اس کی ابتدا حضرت فاطمہ کے جنازے سے اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، تو یہ چونکہ دیکھ چکی تھی ملک شام وغیرہ میں ایسے کرتے تھے یہودی لوگ عیسائی لوگ، تو انہوں نے یہ گہوارہ بنایا، تو انہیں حضرت فاطمہ نے بلا کر فرمایا کہ آپ بنا کر کے دکھاؤ۔ تو جب بنایا تو انہیں پسند آیا، فرمایا اسی میں میرا جنازہ رکھ کر کے لے کے جانا، اوپر سے چادر رکھ لینا، اور پھر ساتھ میں فرمایا رات میں لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی میرے نہ سکے۔ اتنا پردے کا حال ہے۔ اور جانتے ہو ایک پردہ اور ہے، چلو آدمی سے پردہ ہو تو آدمی سے پردہ ہوتا ہے نا، ملائکہ سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا نا، فرشتوں سے، فرشتے تو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ ان میں خواہشات نفس کچھ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ روایت معتبر ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ نے آج تک کسی پر، لیکن موت کا فرشتہ تو بہرحال آئے گا، تو قادر ہر چیز میں قدرت رکھنے والا، یہ ضروری تو نہیں کہ موت کا فرشتہ آئے تو ہی موت آئے، اے اللہ تو اپنے دست کریم سے بھی تو روح نکال سکتا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا دعا کرتی ہے، اللہ میری گزارش و عرض ہے کہ میری بارگاہ میں موت کا فرشتہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ چلو کسی نے نہیں دیکھا تو سیدہ کو موت کے فرشتے نے تو دیکھا ہے۔ اللہ، حالانکہ موت کے فرشتے نے کوئی پردہ نہیں، وہ فرشتہ ہے، نہ مرد ہے، مردوں سے پردہ ہے، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، پوری مخلوق ہے، لیکن نہ اس بات کا بھی احتیاط رکھا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی تو رب نے ارشاد فرمایا ملک الموت یہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ ہے، تمہارا کام ہو گیا، تم نہیں جانا، ہم اپنے محبوب کی بیٹی کی روح اپنے دست کریم سے اپنی شان کے مطابق خود کھینچ لیں۔ ملک الموت بھی نہیں جانا، رب نے ان کی، اور یہ آپ کہہ سکتے نہیں یہ کوئی ملت ایسی بات مار دی، فضیلت میں مار دی، اور سنی لوگ تو ایسی بات پڑھائی کر دیتے ہیں، نا ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کے 24ویں پارے میں دوسرے رکوع میں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے دستے کریم سے روح کو نکال لے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے پارے 24ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ یہ اللہ ہی ہے جو بندوں کو جو ہے نیند کے عالم میں موت عطا فرماتا ہے، یعنی روحیں قبض کرتا ہے۔ اب وہ بعض لوگوں کی جو ہے ملک الموت کے ذریعے سے کرواتا ہے، اور کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں تو ملک الموت کو نہیں بھیجتا، خود ہی نکال لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یہ میں نے آیت اس لیے پڑھ دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سنی لوگ تو واہوائی میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں باتیں ملا دیتے ہیں، تو میں نے اس لیے قرآن کی آیت پیش کر دی تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا ممکن ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ ان کی روح بھی رب کریم نے اپنے دستے کریم سے نکالی، اور پھر رات میں ان کا جنازہ گیا، اور اس نماز جنازہ کو پڑھانے والی کوئی اور ذات نہیں بلکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے پیغام سے معلوم فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں۔